اور صبر ایسی چیز ہے جو انسان کو زندگی میں ہر موقع پہ، ہر مشکل سچویشن میں اور ہر ایسی سچویشن میں جو ہوپ لیس ہے، انسان کو بس تھوڑا سا کچھ ہوپ ہی چاہیے ہوتا ہے اور اس ہوپ سے پھر انسان زندگی گزارتا ہے۔ تو آئی بیلیو کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی تو یہ بات کہ سب سے زیادہ تذکرہ جس کوالٹی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، جو کوالٹی انسان کو جنت میں لے جانے والی کوالٹی ہے، وہ صبر ہی ہے۔ 91 ٹائمز ڈائریکٹلی صبر مینشن ہے قرآن مجید میں، اور انڈائریکٹلی تو پتہ نہیں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے صبر کی کہانیاں، مطلب دیکھیں نا، ہر نبی، ہر جو کیریکٹر ہے قرآن مجید میں، اس کی سٹوری سے صبر ہی جھلک رہا ہے۔ تو بہرحال آج کا دور میں سمجھتا ہوں اس میں بے صبری بہت پائی جاتی ہے، بے چینی بہت پائی جاتی ہے ہم سب میں۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا، فوراً سے ریزلٹس چاہیے، صبر نہیں ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، اور گناہوں کے حوالے سے بھی سیلف کنٹرول نہیں ہے، مشکلات آ جائیں اس کے حوالے سے صبر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید کے اگر ہم کیریکٹرز دیکھیں، میں آپ کو چند ایک کیریکٹر جو ہے وہ وزٹ کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم حضرت مریم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت مریم کو اللہ نے جس آزمائش میں ڈالا، ایک عورت سوچ بھی نہیں سکتی اس آزمائش کے بارے میں۔ اور دیکھیں، ایک ایسی عورت جو اتنی پاک دامن ہے اور جن کی ریپیوٹ اتنی اچھی ہے، اور ان کو حمل ٹھہر جائے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں، ہم تو کوئی ڈیزیز آ جائے، کچھ حادثہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور تھا، ہمارا تو پہلا سینٹینس یہی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے انسان ہے، فطری سینٹینس ہے کہ بھئی میرا اس میں کیا فالٹ تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا تو ان کی کیا حالت ہوگی اور کس سٹیٹ آف مائنڈ میں وہ ہوں گی، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر جب انہوں نے سامنا کرنا تھا، سب کا، لوگوں کا سامنا کرنا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب شی واز اباؤٹ ٹو گیو برتھ ٹو عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو پین اتنی زیادہ اٹھ رہی تھی کہ وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے، وہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ جائیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے انہیں کنسول کرنے کے لیے، کاؤنسل کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلے کہ ہائے کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی اس واقعے سے پہلے، یعنی میں ہوتی ہی نہ، یہ منہ سے نکل گیا ان کے۔ تو نیچرل ہے، فطری ہے کہ انسان کو کچھ مشکلات ایسی آتی ہیں یا کچھ کمر توڑ غم ایسے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیں کہ انہی کی سٹوریاں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی گریٹ لوگ ہیں نا، جن کی سٹوریاں ہم سنتے ہیں، ابھی میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہوں، وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ 2022 میں بھی یہ سٹوری ڈسکس کی جا رہی ہوگی اور جگہ جگہ حضرت مریم کی مثال دی جا رہی ہوگی، اس لیے اللہ تو مسکرا رہے ہوں گے نا۔ حضرت مریم تو اس وقت پین میں تھیں، رو رہی تھیں، لیکن یہ کہ اللہ جو ہے اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے نا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، اللہ تو آگے دیکھتا ہے۔ جیسے ایک بھائی نے سوال کیا، اس کا ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا آنسر کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں شام میں، سیریا میں بچے مر رہے ہیں، بامبنگ ہو رہی ہے، ایک مدر ہے، اس کے 4 بچے تھے، وہ چاروں شہید ہو گئے بامبنگ میں، تو یہ کیا ہے، وہ اتنی پین میں ہے، اتنے دکھ میں ہے۔ تو انہوں نے بڑا زبردست آنسر کیا، انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بچے مر جانا، اس کی پین، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی پین ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کیا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے۔ اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں کھیل رہی اور وہ صحابیات کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ویژن ہے نا، یہ جو پرسپیکٹیو ہے، ظاہر ہے ہیومن بینگ کو نہ وہ ویژن ملا، نہ وہ پرسپیکٹیو ملا، تو اسی لیے یہ مثالیں اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہیں، حضرت مریم کی اور دیگر جو انبیاء ہیں اور جو کریکٹرز ہیں، کہ ایٹ دا اینڈ آپ دیکھ لو کہ انہیں راحت بھی آئی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا، سورۃ ضحیٰ جب آپ پڑھیں تو اس سے کتنی امید ملتی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں نا، اینڈ رزلٹ تو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ بے شک صابرین کے ساتھ ہے، جو لوگ شکایت نہیں کرتے اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ اور صبر کی ڈیفینیشن یہیں سے سمجھ لیں، دیکھیں صبر از ناٹ ویٹنگ، سم ٹائمز ویٹنگ از سفرنگ۔ صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، یہ صبر ہوتا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ اپنے کچھ کیا نہیں اور بس بیٹھ گئے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیا، اپنی سچویشن چینج کرنے کی کوشش نہیں کی، وغیرہ وغیرہ، یہ صبر نہیں ہے۔
بہترین صبر یہ ہے کہ آپ تمام اسباب اختیار کریں، اور سب سے بہترین تو یہ کہ آپ اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے فیصلوں کے آگے، اور اللہ سے گڑ گڑائیں، لیکن یہ کہ ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالیں۔ یہ اصل میں صبرن جمیلہ ہے، دا بیوٹیفل پیشنس، جو کہ حضرت یعقوب کا نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا فصبرن جمیل واللہ المستعان، I will adopt beautiful patience and only Allah's help can be sought۔ تو اس لیے یہ سٹوریز افسانے نہیں ہیں۔ حضرت مریم کی سٹوری دیکھیں، ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے، یعنی وہ اتنی زیادہ پین میں تھیں۔ حضرت یعقوب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں، ایک آپ کو ان کے ایک سینٹینس بھی نہیں ملے گا جہاں انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ انہیں اللہ سے شکایت ہے۔ اور اللہ نے حضرت مریم کو تو دیکھیں ٹیسٹ کیا نا، ریپوٹیشن کا ٹیسٹ تھا، اور وہ بچہ خود بول گیا، حضرت عیسیٰ نے خود گواہی دے دی۔ حضرت یعقوب کا ٹیسٹ جو تھا نا وہ اولاد سے ریلیٹڈ تھا، اولاد کی آپس میں نہیں بنی، اولاد کی کا آپس میں حسد پیدا ہو گیا، تو ہر ٹائم وہ یہی مینیج کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ سوچیں تھوڑا اس پہ کہ ہاؤ گڈ اے فادر ہی واز، کہ انہوں نے اس کو مینیج کیا پراپر۔ لیکن یہ کہ بچوں نے ظلم کیا، ان کے بچوں نے، 11 جو بیٹے تھے۔ اسی طرح حضرت یوسف کا ٹیسٹ کیا تھا؟ حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا بھائیوں سے، حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا ایک عورت سے، حضرت یوسف کو قید کا ٹیسٹ بھی تھا، پتہ نہیں کتنے سال تھے، 10 سال پلس ہوں گے شیورلی، 7 سال تو ایکسٹرا تھے نا، جب وہ ان کو کہا، جو بادشاہ کے 2 درباری تھے انہیں کہا کہ جا کر بادشاہ سے کہنا، وہ بھول گئے، تو اس کے بعد 7 سال اور تھا پریزن میں، لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ بھی کتنے سال ہوں گے۔ تو حضرت یوسف کو بھی طرح طرح اللہ نے ٹیسٹ کیا، لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ آج ان کا ایک مقام ہے۔ حضرت نوح کو ٹیسٹ کیا بیٹے سے، اولاد سے۔ حضرت نوح کا بیٹا ہدایت میں نہیں تھا۔ اب انبیاء کے بیٹے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انبیاء ہی ہونے چاہیے، وہ بھی ولی اللہ ہونے چاہیے، لیکن نہیں تھا، کافروں میں سے تھا، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا، ڈوب گیا۔ اب حضرت نوح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا۔ حضرت لوط کو ٹیسٹ کیا بیوی سے۔ آپ سوچیں کہ اللہ نے انبیاء کو رشتوں سے بھی ٹیسٹ کیا، سچویشن سے بھی ٹیسٹ کیا، لوگوں سے بھی ٹیسٹ کیا، لیکن سورہ انبیاء میں اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کل من الصابرین، all of them were صابرین، یہ پیشنٹس میں سے all of them were patient۔ یہ تعریف کی ہے اللہ نے، ذوالکفل کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، ابراہیم کا، نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح آزمایا، سورہ البقرہ کی آیا، اور کہا کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا، یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سکسیسفل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے آزمائش کی، اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال میں آپ کو پتہ ہے اولاد ہوئی، آتا ہے روایات میں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق 86 سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہوگی۔ اسی طرح حضرت زکریا کو دیکھ لیں، سورہ مریم آپ پڑھیں، حضرت زکریا کے آپ وہ حالت دیکھنے والی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ زکریا اکیلے میں رو اٹھا، نادا جو ہوتا ہے نا، از نادا یعنی اس نے ندا لگائی، وہ رویا اکیلے میں، اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری بونز ویک ہو چکی ہیں، سورہ مریم کی آیت، اور میرے بال گرے ہو چکے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو اے اللہ مجھے وارث دے تاکہ وہ آگے چلائے، اس لڑی کو آگے چلائے جو نبوت کی لڑی اور یہ ساری۔ تو دیکھیں اللہ نے انہیں اس ایج میں دیا، فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ ہم تجھے ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، اور آج سے پہلے نام کسی کا نہیں تھا یحییٰ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت زکریا، یعنی انسان بھی کتنا عجیب ہے، پہلے دعا کی بہت زیادہ، جب دعا قبول ہو گئی تو حیرانگی شو کی حضرت زکریا نے، انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی، میری تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ مثال حضرت زکریا کی مثال، اور حضرت زکریا نے آپ کو پتہ ہے حضرت مریم کو پھل کھاتے دیکھا، بے موسمی پھل ان کے حجرے میں، تو ان کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ اگر تو اس موسم میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ تو
حضرت زکریا کی مثال ہمارے سامنے. حضرت ابراہیم انہیں بیٹا دے کے پھر بیٹے سے بھی آزمایا. یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا, اس کے بعد کہا کہ اس کو ذبح کر دو, یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو. تو یہ کچھ چھوٹی مثال تو نہیں ہے, یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد ہو اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آزمائش لی جائے. اور پھر باپ سے ٹیسٹ کیا. سب سے بڑی بات, باپ ٹاکسک فادر تھا نا, سیدھی سی بات ہے. کیا کہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ, دفع ہو جاؤ, نہیں تو میں ویسے ہی تمہیں مار دوں گا, سنگسار کر دوں گا, قتل کر دوں گا. تو ہر نبی کی سٹوری میں آپ کو ایک ایسی مثال ملے گی کہ انشاءاللہ جس سے ایک تو آپ ریلیٹ کر جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے, دوسرا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میرا تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں. انبیاء کو تو کس لیول پہ اس کا پیرامیٹر کیا تھا اس ٹیسٹ کا, وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو باپ سے آزمایا. حضرت ایوب کی مثال ہے بیماری سے آزمایا, اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی, وہ پتہ نہیں کوئی 15-20 سال کی بیماری تھی. روایات میں آتا ہے اتنا عرصہ وہ بیماری چلی کہ سب چھوڑ گئے. حضرت ایوب کو سب چھوڑ گئے اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھیں. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لوٹائے, واپس بھی لوٹائے, صحت بھی دی اور سب واپس بھی لوٹائے اسے, کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مشکل نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک تو ہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے عظیم رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کو یہ دعا پسند آئی. اسی طرح شیطان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ شیطان نے مجھے جو ہے وہ شیطان مجھے غم دے رہا ہے. یہ بھی حضرت ایوب کی جو ہے وہ دعا ہے. شیطان مجھے ڈسٹریس کاز کرتا ہے, غم دیتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے شیطان پھر نیگیٹیوٹی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہو. تو اس لیے یہ تمام جو کیریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, اللہ نے کہا کل من الصابرین, all of them were patient, all of them were صابرین.